بیٹی کے بارے میں اسلام میں یہ ہے کہ بیٹی سے سلوک میں بھی برابری ہے۔ آدمی اگر پوچھے اسلام نے عورت کو کیا دیا، بیٹی کے بارے میں کیا ہے، بیٹی کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ سلوک میں بھی برابری ہونا چاہیے بیٹے کے ساتھ میں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، بیٹھا ہوا تھا، فجاء ابن له فقبلہ واجلسہ علی فخذہ، تو وہ اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو چوما، بیٹے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ ثم جاءت بنت له، پھر بیٹی آئی اس کی، فاجلسها الى جنبہ، اس نے بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا دیا۔ فرق، بیٹا آیا، پیارا بیٹا، چوما، پیار کیا، اس کو گود میں بٹھایا۔ بیٹی آئی، اس کو چوما نہیں، گود میں نہیں بٹھایا، اس کو بس بازو میں بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے یہ، پہلا کیس بھی دیکھا، دوسرا کیس بھی دیکھا، بیٹے کے ساتھ سلوک بھی دیکھا، بیٹی کے ساتھ سلوک بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے ان دونوں کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا، تو نے ان دونوں کے بیچ میں انصاف کیوں نہیں کیا۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سلوک صرف کھانے پینے، کپڑے اور پیسے، مال و دولت میں نہیں ہوتا ہے۔ انصاف اگر ہوتا ہے تو وہ سلوک میں بھی ہوتا ہے، کہ ایک انسان کا کسی سے سلوک کرنا، ان میں بھی بیٹے اور بیٹی میں برابری ہونا چاہیے، سلوک کے معاملے میں، ٹریٹمنٹ کے معاملے میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ تو بیٹی کی حفاظت میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اس کی پیدائش، اس کی زندگی کی حفاظت، اس کی ضروریات کی حفاظت، اس کو جو چاہیے وہ عطا کرنا، واقعی اس کی غذا، اس کا لباس، اس کی دوا اور اس کے سارے معاملات، اس کی نگرانی کرنا، یہ اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور 3، اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن، بیٹی کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ جائے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نام روشن کرے گا، اور بیٹی کیا کرے گی، بیٹی گھر کا کام کرے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں برتن دھوگی، وہاں کپڑے دھوئے گی، سسرال میں جا کے بیٹی کیا کرے گی، بیٹی نام روشن نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے گھر کو آئے، آپ کو دھاڑس دینے والی کسی کی بیٹی ہی تو تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی، امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی، زوجہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلا انسان جس نے نبی کو ہمت بندھائی، ایسا نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، مورل سپورٹ ایک نبی کو دینے والا کون تھا؟ وہ ایک عورت تھی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ عورت اتنی بڑی ڈیوٹی انجام دے سکتی ہے، عورت کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ اگر واقعی باصلاحیت ہو تو وہ ایک نبی کو بھی ہمت بندھا سکتی ہے، اتنی بڑی عورت کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر واقعی وہ سمجھدار ہو۔ سمجھدار نہیں ہو تو مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے، لیکن واقعی اگر ایک عورت سمجھدار ہے، اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہے، اس کی ذہنی حالت اعلیٰ ہے، اگر وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتی ہے، اگر وہ مال و دولت اور یہاں کی لذتوں کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتی ہے، اگر وہ اپنا ہی سوچنے کی بجائے اپنے گھر، اپنے شوہر، بلکہ پورے سماج کے بارے میں بھی سوچنے والی ہے، اگر ایسی واقعی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ سوچ والی عورت ہے تو یہ عورت پورے سماج کے اندر چینجز لا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاڑس دینے والی بھی ایک عورت تھی، یہاں تک کہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا مجھ کو ڈر لگتا ہے، آپ نے گھبرا گیا، زملونی، اڑا دو مجھ کو، مجھے اپنی جان پر خوف ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوگا،
آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، آپ اچھا کرنے والے انسان ہیں، اچھے آدمی کا اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ کو لے گئیں اپنے رشتہ دار کے پاس، ورقہ ابن نوفل، وہ عیسائی تھے اور تورات اور انجیل وغیرہ کا نسخہ لکھتے تھے۔ ان کے پاس لے گئے، کہا آپ بتائیے ذرا کیا ہے، ذرا ڈیٹیل بتاؤ، انفارمیشن کے لیے اور تحقیق کے لیے کہ واقعی کیا کیس ہے یہ، کیونکہ ان سے پہلے بھی نبی آیا اور نبیوں کی بات جاننے والے یہ ہیں۔ عرب میں تو کوئی نبی آیا نہیں سوائے اسماعیل علیہ السلام کے، اور وہ تقریباً 2,500 سال کا زمانہ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اے نبی آپ ایک ایسی قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو خبردار کرنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ اتنا زمانہ گزر گیا کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام، ان کو بسایا عرب میں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کوئی بتا سکتا ہے تو کون بتا سکتا ہے؟ جہاں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ورقہ کے پاس لے گئی، بخاری میں شروع میں دیکھیے آپ، کیف کان بدء الوحی، پڑھیے اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، جبریل۔ اور کہا کہ کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی اپنے علاقے سے۔ آپ نے کہا ایسا ہوگا؟ کہاں ایسا ہوگا، اور اگر میں رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ کو کانفیڈنس بڑھانے والے ہیں، آپ کی ہمت۔ ایک انسان چاہے کتنا بھی اعلیٰ ہو، اس کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مادی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اس کو مورل سپورٹ، ہمت بندھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر واقعی ایک عورت سمجھدار ہے، یہ عورت یہ بہت اچھی طرح سے کام انجام دے سکتی ہے۔ تو بیٹی، ایک عورت اگلی نسل کے لیے کتنی قیمتی ثابت ہو سکتی ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے والی آپ کے ازواج مطہرات تھیں۔ عورتوں میں دین پھیلنے کا ذریعہ کون تھا؟ آپ کے بعد آپ کی گھر کے معاملات، آپ کیسے غسل کرتے تھے، آپ کا معاملہ گھروں میں بیویوں کے ساتھ کیا تھا، بتانے والا کون؟ مرد نہیں، آپ کی بیویاں۔ دعوت امت کو معلوم کیسے ہو کہ ایک آئیڈیل انسان گھر میں کیسا ہوتا ہے؟ عورتوں نے بتایا، عورتوں نے بتایا، ورنہ معلوم کیسے پڑے گا؟ ایک شادی شدہ آدمی کیسا جیے بیوی کے ساتھ میں، بتایا کس نے؟ آپ کی بیویوں نے یہ امت کو بتایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعی آئیڈیل شوہر کیسا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری نبھائی۔ ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں بتاتی تو آج ایک آدمی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ وہ معلوم کرے کہ واقعی اچھا شوہر کیسے ہوتا ہے اور اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، اور شوہر بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی بیوی نے بتایا تبھی تو معلوم ہوا۔ تو عورت سماج کے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن بچپن میں اگر بیٹی کو کمتر سمجھ کر، کمتر سلوک، چھوٹی ہے، دینے کی ہے اور یہ کچھ نہیں ہے بس آ گئی ہے، اگر اس کی مینٹالٹی خراب ہوتی ہے، آپ اسی کو انفیریورٹی میں ڈال دیں، وہ آگے جا کر اپنے شوہر کے لیے کیا ہمت بندھائے گی؟ وہ خود ڈرپوک ہے، وہ کیسے شوہر کی ہمت بندھائے گی؟ اس کو ضرورت اس بات کی کہ بچپن سے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے۔ کانفیڈنس الگ ہے، بے حیائی الگ ہے۔ بے حیائی نہیں، اس کو لڑکا اپنا بنا دیں ایک دم۔ بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، لڑکی کو بھی کیا بنا دیتے ہیں، لڑکا۔ وہ ایسا نہیں کرنا، وہ غلطی کبھی نہیں کرنا، بلکہ بعض اوقات ماں باپ کو تمنا ہوتی ہے لڑکے کی، اب آ گیا لڑکی تو اب وہ ساری لڑکے کی تمنائیں کس پہ ڈالتے ہیں؟ لڑکی پہ۔ اس کے بال بھی لڑکے کی طرح سے، اس کے کپڑے بھی ٹام بوائے، اس کو بھی بنا کے رکھ دیے پورا لڑکا۔ اب اس کی بات چیت، اس کی بے حیائی سے بات کرنا، اس کے اندر نسوانیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر لڑکا پن ہوتا ہے۔ وہ نہ ٹوٹلی وہ فزیکلی لڑکی ہے، مینٹلی لڑکا ہے، ایملگم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نسوانیت باقی رہے،
لیکن وہ عورت ہوتے ہوئے مضبوط عورت بنے، وہ گھر کی ذمہ داریاں، گھر کے معاملات اور اخلاقی اعتبار سے قوت والی، پختگی، دینداری والی، اصولوں والی، ایسا اگر اس کو بناتے ہیں اور اس کو نہیں لگتا ہے کہ لڑکی کم ہوتی ہے، لڑکی لڑکا کم زیادہ نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ مضبوط ہے، اس کی ڈیوٹی الگ ہے، میں کمزور ہوں، میری ڈیوٹی الگ ہے، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا اگر اچھا سلوک اس کے ساتھ میں کیا جائے تو یہ سلوک اس کی زندگی میں، بعد کی زندگی میں اچھا ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہیلدی مینٹالٹی والی بن سکتی ہے، نہیں تو پھر بعد میں جا کے وہ ہمیشہ بجھی بجھی رہے گی، ہمیشہ خوشامدی بن کے جیے گی، ہمیشہ ڈرتی رہے گی کہ ایسا کبھی ہو گیا تو، ایسا کبھی ہو گیا تو، اس کا اثر اس کے بچوں میں بھی آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا نقصان سماج کو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں بات ہم کو سکھائی گئی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے اور بچی کے بارے میں خاص طور سے یہ چیزیں دیکھنے کی ہے، ان چیزوں کو خیال میں رکھ کر بچیوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔